ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دا 281st ایپیسوڈ آف دا ہاٹ ایشو۔ دوستوں، کافی دن سے ہاٹ ایشو نہیں کر سکا، بزی رہا۔ آج جو ہاٹ ایشو ہے اس میں میرے پاس کافی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ سیالکوٹ میں جو واقعہ ہوا ہے پریاناتھ کے ساتھ، جو ان کی ہتیا کی گئی ہے، ان کی جو موب لنچنگ میں ان کو مارا گیا اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی کو آگ لگائی گئی، تو یہ بیسیکلی تحریک لبیک پاکستان کے ورکرز جو ہے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اس میں شامل تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے جو ورکرز ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ پاکستان آرمی کے کنٹرول میں ہیں، لہٰذا یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ سسٹمیٹیکلی پاکستان میں جتنے بھی فورن بزنس مین پنجاب میں خاص طور پر بارڈر ایریاز میں کام کر رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اور ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ اب میں اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ FATF جو ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، اس کے تمام ممبران جو ہے وہ سیریسلی پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے کی طرف آگے بڑھیں، اور یورپین یونین میں جو GSP+ کا جو سٹیٹس ہے پاکستان کا اس کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ پاکستانی فوج کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے ملٹری ایڈ کی شکل میں یا ویپنز کی شکل میں، اس کے اوپر فوراً پابندی لگائی جائے اور اس کو بند کیا جائے۔ IMF کو بھی یہ میک شور کرنا چاہیے کہ جو پاکستان کو وہ قرضہ دے رہے ہیں $1 بلین کا، اس میں سے ایک ٹیڈی پیسہ بھی پاکستانی فوج کی طرف نہ جائے۔ اسی طرح سے انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو نیشنل کیا اسے کہتے ہیں وہ سینٹر فار ٹریننگ ہے، یہ NCTC جو ہے پبی میں، وہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو سرجیکل اسٹرائک کرنی ہے نہیں کرنی ہے، یہ بھی سوچنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پہ فل تیاری ہو رہی ہے سردیوں کو گرم کرنے کی، وہاں سے ڈرون اڑانے کی۔ اچھا، اب جو جبری ریٹائرڈ فوجی ہیں اور ڈسمس جن کو کیا گیا ہے، وہ فوجی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کسی بھی وقت پاکستان میں فوجی بغاوت اگر ہوتی ہے تو اس کی سپورٹ کریں گے۔ ان میں SSG کے لوگ بھی ہیں، آفیسرز بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں۔ سیکس ویڈیوز جو ہے وہ باجوہ کی اور آرمی آفیسرز کی جو ہے وہ بھی متوقع ہیں۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ان جرنیلوں کی اور ان سیاستدانوں کی اور ان سب کی سیکس ویڈیوز ہیں اور آڈیوز ہیں، اور وہ ریلیز ہوں گی تو وہ آہستہ آہستہ ریلیز ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کافی شور مچا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں اب یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹر جو ہے اس کے 2 دفتر ہیں، ایک تو اپارا میں ہے اور ایک اس کا ہے حمزہ کیمپ جو راولپنڈی میں پیر ودائی بس سٹینڈ کے پاس ہے، اور ان دونوں کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد جو ہے ان کو نشانہ بنایا جائے گا اور یہاں پہ بم بلاسٹ ہوں گے، یہ ہماری اطلاعیں ہیں۔ سری لنکا کو تو چاہیے کہ PIA کی تمام فلائٹیں بین کر دے اور پاکستان کے ساتھ جو ہے کرکٹ میچ وہ ایک مدت کے لیے جو ہے وہ کرکٹ میچز جو ہیں ان کو بھی ختم کر دے، نہ کھیلے۔ اچھا، GHQ کی جو اپڈیٹس ہے اس میں یہ ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں جو ایڈجوٹنٹ جنرل ہیں، انہوں نے 3 فوجی افسران کے نام پیش کیے ہیں جنرل باجوہ کو کورٹ مارشل کے لیے۔ ان میں لیفٹیننٹ کرنل اشر علی ہیں، لیفٹیننٹ کرنل عابد رضا ہیں اور میجر قاسم رضا ہیں۔ ان کو اس لیے کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اہل حدیث جو ہے مولوی سنی ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے انکار کر دیا، یہ شیعہ فوجی ہیں، اور ان کی جو کورٹ مارشل ہے وہ کل باجوہ صاحب نے اپروو کر دی ہے۔ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے جو پاکستان آرمی کے اندر جو ریلیجس فالٹ لائنز ہیں، یہ ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔
اچھا، پھر یہ ہے کہ باجوہ نے ڈی ایچ اے کے اندر جو درخواست گئی تھی کہ جی ڈی ایچ اے میں امام بارگاہ بنانے کی اجازت دی جائے، ڈی ایچ اے فیز 2 اسلام آباد میں امام بارگاہ جو ہے وہ شیعوں کی جو ہے نا عبادت گاہ ہوتی ہے، تو انہوں نے باجوہ نے وہ ریفیوز کر دیا ہے، اور باجوہ نے آئی ایس ایس بی کا جو امتحان ہوتا ہے، انٹر سروسز سلیکشن بورڈ کے جو امتحان ہوتے ہیں جس میں لڑکے جا کے ایگزام دیتے ہیں، 3 فزیکل ہوتا ہے، میڈیکل ہوتا ہے، ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کسی قیمت پہ کوئی شیعہ بیک گراؤنڈ کا جو ہے نا لڑکا وہ اب نہیں لیا جائے گا۔ تو اب یہ کچھ خبریں، اچھا اس کے علاوہ بھی میرے پاس کچھ اپڈیٹس ہیں، ان میں یہ ہے کہ ان ہاؤس ڈسکشن ہوئی ہے جس میں ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک، یہ مطلب آج ہوئی ہے، یعنی کہ آج کیا تاریخ ہے، 7 تاریخ کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں میجر جنرل عامر مغل ڈی جی پی ایس، بریگیڈیئر کیسر سلمان ڈی پی ایس 1، کرنل شہزاد سلیم ملک اور میجر ندیم جو پی ایس 1A سے تعلق رکھتے ہیں، یہ شامل ہوئے۔ اس میں کیا فیصلے لیے گئے؟ اس میں ایک فیصلہ تو یہ لیا گیا کہ لیفٹیننٹ جنرل جاوید اقبال، جن کے اوپر جاسوسی کے الزام میں جن کو گرفتار کیا ہوا ہے، ان کے فیملی جو ہے اس کو آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ہے وہ ہر جگہ ان کا پیچھا کرے گی اور ان کے اوپر مطلب ہے سرویلنس کرے گی، اور جو ادریس خٹک ہیں ان کی فیملی اور 3 کرنل جو ہے ان کی بھی فیملیز کو ہراس کیا جائے گا، خاص طور پہ ادریس خٹک کی بیٹی جو ہے اس کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ اس کو ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ کیا جاتا ہوں۔ جو میجر جنرل منظور احمد ہیں، جن کا میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ کہ انہوں نے کیس کیا ہوا ہے اپنی برطرفی کے خلاف، ان کی بیٹی پڑھتی ہے میڈیکل کالج میں، اور اس کو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بھی چیز کریں گے اور اس کو ہراس کریں گے تاکہ میجر جنرل منظور احمد کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنی پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ اسلام آباد بینچ سے واپس لیں۔ اس کے علاوہ میجر ندیم جو ہیں پی ایس 1A کے، ان کو کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے کہ جبری ریٹائرڈ افسروں اور ڈسمس جو افسر ہیں ان کے جو ہے ان کی گفتگو سننے کے لیے اور باتیں سننے کے لیے جو ہے وہ STSU جو ہے MI اور SIB کا، وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے بڑی تعریف کی ہے کرنل شہزاد ملک کی کہ اس بات پہ، اب آپ حیران ہوں گے لیکن یہ دیکھیں رپورٹ مجھے جو آئی ہے وہ اندر سے ہی آئی ہے نا، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی بنا کے پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے کرنل شہزاد ملک کی تعریف کی اس میٹنگ ان ہاؤس ڈسکشن کے دوران کہ آپ نے جو فوجی افسر اور سپاہی اسپیشل انویسٹیگیشن برانچ میں بھیجے گئے ہیں ان کی سوڈمی کی ہے، یعنی کہ ان کے ساتھ آپ نے بدفعلی کی ہے، سیکس کی ہے، کروایا ہے، ٹھیک ہے، ان کے اوپر۔ پھر یہ جو ہے سوڈمی، یہ ان کے ہراسمنٹ پروگرام کا حصہ ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ان کو سیکس کی عادت ہے، یہ اس کا حصہ ہے کہ ان کو سوڈمائز کرنا ہے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام ریٹائرڈ فوجی افسر جو ہیں ان کو تمام NGO سے نکالا جائے، وہاں سے اگر کوئی NGO میں کوئی ریٹائرڈ فوجی افسر کام کرتا ہے اس کو ان NGOs میں سے نکالا جائے، اور ایڈجوٹنٹ جنرل جو ہے اس نے بریگیڈیئر کیسر سلیمان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ تمام جبری ریٹائرڈ اور برطرف کیے گئے جو ہیں فوجی، ان کی پینشن فوری طور پر بند کر دی جائے، روک دی جائے۔ ایڈجوٹنٹ جنرل نے کمانڈر 1 کور جو ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر، ان کو ہدایت دی ہے، اب یہ آپ دیکھیں ان کو یہ براہ راست ہدایت دی ہے کہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا جو ہے کا جو ریڈیو ہمالیہ چلاتا ہے، اس ریڈیو ہمالیہ کے خلاف جو ہے
وہ ڈس انفارمیشن کیمپین شروع کی جائے. یہ آج نا اس ڈسکشن 7 تاریخ کو بھئی ہوئی ہے GHQ میں. اس میں انہوں نے ایڈجوٹنٹ جنرل نے کور 1 کے کمانڈر جو ہے لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر کو یہ ہدایت کی ہے کہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا یعنی میرے خلاف اور میرے ریڈیو ہمالیہ کے خلاف جو ہے بھرپور کیمپین چلائی جائے. کور کمانڈر 1 نے آگے ڈائریکشن دی ہے کمانڈنگ آفیسر 301 کور انٹیلیجنس بٹالین کو کہ وہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کی فیملی جو ہے اس کی ڈیٹیلز ویریفائی کر کے ان کو فراہم کریں. یہ مطلب ہے کہ آپ دیکھ لیں گے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کیا ہے کہ کور کمانڈر 1 نے کمانڈنگ آفیسر 301 کور انٹیلیجنس بٹالین کو میری جو ہے ڈیٹیلز میرپور کی وہ ویریفائی کرنے کے آرڈر جاری کیے ہیں. ISI کا جو CI ونگ ہے اس نے بھی یہ ٹاسک دے دیا ہے کہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا اس وقت کہاں ہے اس کو UK میں لوکیٹ کیا جائے. ملٹری اٹیچی لنڈن جو ہے اس کو ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ وہ MI6 کے ساتھ اور MI5 کے ساتھ لیزون کر کے ڈاکٹر امجد ایوب مرزا کو لوکیٹ کریں. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تو ان ہاؤس ڈسکشن میں جو میرے متعلق جو بات چیت ہوئی ہے GHQ میں وہ آپ کو بتا دی. اسی لیے یار میں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں POJK اور POGB میں وقت تھوڑا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت کیا ہو جائے. آپ تیاری کرو، بس تیاری کرو، 2023 کی تیاری کرو، دیے سے دیا جلاؤ. ہم نے نہیں رہنا پاکستان کے ساتھ. کرنل شہزاد سلیم ملک جو ہے جن کا افیئر چل رہا تھا میجر جنرل محمد امتیاز خان کے ساتھ، پہلے بتا چکا ہوں آپ کو، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اس معاملے پر خاموش رہیں. اس دوران لیفٹیننٹ کرنل کیسر رضا MS یعنی MS-1B ملٹری سیکٹری برانچ جو ہوتی ہے ان کو ہٹا کر ان کی جگہ ان کو ہٹا دیا گیا ہے، کیونکہ وہ ایک پشتون ہیں اور اوپر سے شیعہ بھی ہیں، مطلب ہے ڈبل مسئلہ ہے ان کا. لیفٹیننٹ کرنل کیسر رضا کو پوسٹ کر دی نے پروٹیسٹ کیا ہے بریگیڈیئر لائق کے سے جبری ریٹائرمنٹ اور اپنے ڈسمسل کے جبری ریٹائرمنٹ اور ڈسمسل کے حوالے سے، یعنی کہ بہت سارے جو فوجی ڈسمس ہوئے ہیں اور جبری ریٹائر ہوئے ہیں ان سے متعلق اس نے پروٹیسٹ کیا تھا بریگیڈیئر لائق سے. تو اب آنے والے کچھ دنوں میں ہم آپ کو GHQ کا جو MO ڈائریکٹوریٹ ہے، ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ ہے، اس کا آرگینوگرام بتائیں گے. ہم آپ کو آلریڈی پیچھے بتا چکے ہیں ISI کا آرگینوگرام اور دوسروں کا، اب ان کی باری ہے. ناظرین آج کا اتنا ہی کافی ہے. ظاہر ہے یہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور میں اپنے دوستوں کو ساتھیوں کو یہی کہتا ہوں کہ جتنی تک میری زندگی ہے آپ لوگ اگر منظم ہو جائیں اور ہم بھارت میں شامل ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے لوگوں کو ایک بہتر مستقبل کے حوالے کر کے اس دنیا سے رخصت ہوں گا. میں یہی کہہ سکتا ہوں فوج کے حوالے سے جو میرے یہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کے. تو یہ اس وقت سے میرے پیچھے پڑے ہیں جب سے میں نے یہ اعلان کیا کہ 22 اکتوبر 2023 تمہاری ڈیڈ لائن ہے، اس وقت تک تم نکل جاؤ یہاں سے. تو اس کے بعد یہ انہوں نے میرا پیچھا کرنا زیادہ شروع کر دیا ہے. لیکن ٹھیک ہے، پھر جب اس راستے میں اگر جان جاتی ہے، فیملی جاتی ہے، سارا کچھ جاتا ہے تو جائے. لیکن پاکستانی فوج کے ساتھ جو ہم نے متھا لگا لیا ہے یہ لگائیں گے آخر وقت تک، کیونکہ انہوں نے ہماری عوام پر، ہماری ریاست پر، ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے. اور اس قبضے کو چھڑانا ہی میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا ہر POJK اور POGB کے انسان کے لیے اس سے بڑا اور کوئی کار ثواب نہیں ہو سکتا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.